السلام علیکم، آپ کی میزبان ڈاکٹر عمرانہ خان، اور آج سے ہم آپ کے لیے ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے صحت مند زندگی۔ صحت مند زندگی کیا ہے اور کیا یہ ممکن ہے کہ ہم یا آپ اگر بیمار پڑیں اس کے باوجود ایک نارمل، صحت مند اور خوش و خرم زندگی گزار سکیں؟ جی ہاں، ایسا بالکل ممکن ہے، بشرطے کہ آپ صحیح تشخیص کروائیں اور صحیح علاج کریں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو بہت سی بیماریوں کے بارے میں بتائیں گے، ان کی علامات، ان کی وجوہات، ان کی تشخیص، ان کا علاج، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان بیماریوں سے بچا کیسے جائیں۔ تو آئیے آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام دیکھتے ہیں جو کہ معدے اور غذا کی نالی کے السر کے بارے میں ہے۔ معدے اور غذا کی نالی کے زخم بہت عام ہیں۔ ہر 10 لوگوں میں سے کسی ایک کو یہ مرض ہو سکتا ہے، مرد ہو یا عورت، دونوں میں یہ مرض پایا جاتا ہے۔ عموماً 40-50 سال کی عمر کے بعد یہ مرض عام طور پر نمایاں ہوتا ہے۔ یہ زخم چھوٹے چھوٹے جراثیم کی وجہ سے ہوتے ہیں جنہیں ایچ پائلوری کہا جاتا ہے۔ سگریٹ نوشی بھی اس کا سبب بن سکتی ہے۔ یا لمبے عرصے سے کسی تکلیف کو دور کرنے والی گولیاں اگر کھائی جائیں تو بھی یہ زخم بن سکتا ہے، لیکن کسی بھی قسم کی غذا اس کا باعث نہیں ہوتی۔ البتہ چکنائی اور مرچ مسالہ تکلیف کو بڑھا سکتا ہے۔ پریشانیاں اور تیز رفتار زندگی معدے اور غذا کی نالی کے زخم کا باعث نہیں بنتی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ مرض کتنا عام ہے۔ ہر 10 لوگوں میں سے ایک کو یہ مرض ہو سکتا ہے، خواہ خواتین ہوں یا مرد حضرات۔ اس مرض کے آثار کیا ہیں؟ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ کیا آپ رات کو اکثر پیٹ کے درد کی وجہ سے جاگ جاتے ہیں؟ کیا یہ درد دن میں بھی ہوتا ہے اور اس کی شدت گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے؟ کیا یہ درد کچھ کھانے پینے سے چلا جاتا ہے؟ کیا کچھ کھانے سے درد اور بڑھ جاتا ہے؟ کیا آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ کسی قسم کی جسمانی تکلیف کے لیے عرصہ دراز سے دوا کھاتے رہتے ہیں؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معدے اور غذا کی آنت کے زخم کوئی پیش کی علامت نہیں دیتے اور اچانک یہ آنت میں سوراخ کر دیتے ہیں یا خون کی نالی پھاڑ دیتے ہیں، جس سے خون کی الٹی ہوتی ہے اور فوری سرجری کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ اور کبھی کبھی یہ جراثیم ایچ پائلوری معدے میں ناسور یا کینسر بھی بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی کینسر کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں ان میں معدے کا کینسر دوسرے نمبر پر ہوتا ہے۔ لہذا ان جراثیم کو غذا کی نالی سے ختم کرنا نہایت ضروری ہے۔ ان سب لوگوں کو السر کا مرض ہے۔ آپ نے ان کے آثار دیکھے اور یہ بھی کہ کبھی کبھی یہ مرض خطرناک صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ جو غذا آپ کھاتے ہیں وہ منہ سے ایک نالی کے ذریعے معدے میں پہنچ جاتی ہے۔ معدے کی اندرونی جھلی کے خلیے اس غذا کو ہضم کرنے کے لیے تیزاب اور ہاضم محلول بنا کر
میدے میں خارج کر دیتے ہیں جس سے غذا ہضم ہو جاتی ہے، لیکن یہ تیزاب اور ہاضم محلول میدے کی جھلی کو بھی ہضم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ چنانچہ دوسرے خلیے ایک طرح کی رطوبت خارج کرتے ہیں جو میدے کی جھلی پر پھیل کر اسے تیزاب سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جراثیم ایچ پائلوری اگر کسی کے میدے یا غذا کی نالی میں ہیں تو وہ اس حفاظت کرنے والی رطوبت کو جگہ جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اور یہاں تیزاب اور ہضم کرنے والا محلول میدے کی جھلی اور پٹھے کو ہضم کر جاتا ہے اور اس طرح میدے کی جھلی میں زخم بن جاتے ہیں۔ لہذا ان جراثیم کو ختم کرنا نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح لمبے عرصے تک درد ختم کرنے والی گولیاں بھی غذا کی نالی کے زخم کا باعث بنتی ہیں اور سگریٹ نوشی ان زخموں کو بھرنے نہیں دیتی۔ سگریٹ نوشی سے نہ صرف پھیپھڑے بلکہ میدے کے کینسر کا بھی امکان ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ ایک عام مرض ہے، لیکن کبھی کبھی یوں بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی میدے کا زخم پھیل کر کسی خون کی نالی کو پھاڑ دیتا ہے۔ ایسی صورت میں مریض کو خون کی الٹیاں ہوتی ہیں اور فوری طور پر علاج ضروری ہوتا ہے۔ کبھی غذا کی نالی کے یہ زخم گہرے ہو کر سوراخ بنا دیتے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ مریض کی حالت اچانک بگڑ جاتی ہے اور پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے فوراً اسپتال لے کر جانا پڑتا ہے جہاں اس کی فوری سرجری ہوتی ہے تاکہ سوراخ بند کیا جا سکے۔ ایچ پائلوری جراثیم نہ صرف میدے میں زخم بناتے ہیں بلکہ میدے میں کینسر بھی پیدا کرتے ہیں۔ تمام طرح کے کینسر میں میدے کا کینسر دوسرا سب سے بڑا قاتل ہے۔ چونکہ جراثیم کو ختم کرنے کی دوائیں موجود ہیں، لہذا اس سے پہلے کہ کوئی خطرناک صورتحال سامنے آئے، بہتر ہوگا کہ ان جراثیم کو جڑ سے ختم کیا جائے۔ یہ علامات کسی معمولی بیماری یا خطرناک بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، لہذا بہتر ہوگا کہ آپ ڈاکٹر سے اپنے مرض کی تشخیص کرا لیں۔ رشید صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ آخر یہ مرض ہوتا کیوں ہے؟ پہلے تو اس بیماری کے بارے میں تشخیص ہو جائے کہ آپ کو یہ بیماری پوری طرح سے ہے بھی یا نہیں ہے۔ کم از کم جو آپ کی اس وقت کی علامتیں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کے اندر تیزابیت ہے اور ہو سکتا ہے کہ السر کی بھی کیفیت ہو، لیکن اس کے لیے کچھ حتمی ٹیسٹ کرنے پڑیں گے۔ ڈاکٹر صاحب گھبرانے کی تو کوئی بات نہیں ہے؟ قطعی نہیں، روزانہ شہر کے اندر سینکڑوں یہ والے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب تک یہ آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوتا اور حتمی تشخیص نہیں ہوتی، کم از کم آپ کو کچھ پرہیز ضرور کرنے پڑیں گے۔ خاص طور پہ جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں، وہ آپ کو قطعی طور پہ چھوڑنی پڑے گی۔ سگریٹ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ سگریٹ سے اس کا براہ راست تعلق ہے۔ اگر آپ سگریٹ کو جاری رکھیں گے وہ تیزابیت کے بننے کے عمل میں مدد کرتا ہے، ساتھ ساتھ جو السر اگر پہلے سے موجود ہے تو اس کو مزید خراب کرتا ہے۔ مزید یہ کہ آپ کو کچھ اور چیزوں کا بھی پرہیز کرنا پڑے گا، خاص طور پہ کچھ ایسی دوائیں جو کہ درد کو کم کرنے میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے گھٹنے میں درد رہتا ہے اور آپ اس کے لیے دوائیں استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ ساتھ میں یہ کہ آپ کم از کم ریلیکس رہنے کی بھی کوشش کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب تو پرہیز بھی کرنا ہوگا؟ یقیناً اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو بھی ہم علاج کریں گے یا تشخیص کریں گے وہ قطعی ناکافی اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے۔ لیکن یہ کیسے پتا کہ ہمارے معدے میں جو جلن کی تکلیف رہتی ہے وہ السر کی ہی وجہ سے ہے؟ گویا اس مرض کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ بیریم ایکس رے سے اکثر غذا کی نالی کا زخم نظر آ جاتا ہے، مگر ہمیشہ نہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر ایک خاص آلہ مریض کے معدے اور غذا کی نالی میں ڈال کر وہاں کا حال دیکھ سکتا ہے اور ایک ٹکڑا وہاں سے نکال کر اس میں ایچ پائلوری جراثیم کا معائنہ بھی کر سکتے ہیں۔ خون اور فضلے کے معائنے سے بھی جراثیم ایچ پائلوری کی موجودگی کا پتہ چل جاتا ہے۔ سمینہ کو السر کا مرض ڈائگنوز ہوا ہے۔ اب سمینہ پریشان ہے کہ وہ اس مرض کے باوجود نارمل زندگی کس طرح گزار سکتی ہیں۔ سمینہ ڈاکٹر زیغم کے پاس گئیں۔ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر زیغم ان کو کیا بتا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، السر کیا ہے؟ جس کو آپ السر کہہ رہی ہیں یہ میدے کے زخم کو کہتے ہیں۔ یہ زخم میدے میں ہوتا ہے یا چھوٹی آنت کے شروع کے حصے میں جسے ہم ڈیوڈینم کہتے ہیں اس میں ہوتا ہے۔ اور اس مرض کی وجوہات کیا ہے؟ عموماً السر جو ہوتا ہے چھوٹے سے جراثیم ہوتے ہیں جن کو ہم ہیلیکوبیکٹر کہتے ہیں۔ یہ جراثیم میدے میں سوجن پیدا کرتے ہیں
اور اس فروزن کی وجہ سے معدے میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے. جب تیزاب زیادہ معدے میں ہوتا ہے تو یہ تیزاب ڈائجسٹیو انزائمز یا ہاضمے کے خامروں کے ساتھ مل کے معدے میں زخم پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. یہی تیزاب جب چھوٹی آنت کے شروع کے حصے میں، جیسے میں نے کہا کہ ڈیوڈینم ہوتی ہے، اس میں جاتا ہے تو ڈیوڈینم میں بھی یہ زخم پیدا کر دیتا ہے. تو اس سے السر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. اور میرے کیس میں یہ آپریشن کیوں؟ مینا آپ کے کیس میں ہم نے آپریشن اس وجہ سے کیا، ہم نے آپ کی اینڈوسکوپی کی تھی اور اینڈوسکوپی میں ہمیں 2 زخم نظر آئے تھے. ایک زخم تو بلیڈ نہیں کر رہا تھا، لیکن دوسرے زخم میں سے بلیڈنگ ہو رہی تھی یا خون بہ رہا تھا. تو ہم نے کوشش کی اینڈوسکوپی کے ذریعے اس کو روکنے کی، لیکن وہ خون دوبارہ سے بہنے لگا. تو اس وجہ سے ہمیں آپ کے کیس میں یہ السر کرنا پڑا. تو اگر خون بہنے لگے السر میں سے، یا السر پھٹ جائے، یا السر کی وجہ سے ایسی رکاوٹ پیدا ہو کہ کھانا جو ہے معدے میں سے نکل کے چھوٹی آنت میں نہ جا سکے، تو ان پیچیدگیوں میں یا ان کمپلیکیشنز میں ہمیں آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب، کیا ٹھنڈا دودھ پینے سے معدے کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے؟ ٹھنڈا دودھ پینے سے زخم صحیح نہیں ہوتے، اس کے لیے تو باقاعدہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے. کیا یہ اسٹریس، ٹینشن اور کتنی غذاؤں سے ہوتا ہے؟ نہیں سینا، یہ چٹنی اور مسالے والی غذاؤں یا ٹینشن وغیرہ سے معدے میں زخم پیدا نہیں ہوتے، معدے میں السر نہیں ہوتا. پھر تو ان جراثیم سے فوراً چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے. ہاں جی بالکل، ان جراثیم سے فوراً چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے کیس میں ان جراثیم نے السر پیدا کیا اور ان السر کی آپ کو پیچیدگیاں بھی پیدا ہوئیں. تو اس کے لیے فوراً علاج کی ضرورت ہے. اور پہلے تو ہم اس کے لیے علاج میں صرف ایسی دوائیں دیتے تھے جس سے تیزاب کم ہو جاتا تھا، لیکن اب ہم کیونکہ یہ السر ایک انفیکشن ہے تو اس کو انفیکشن کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اینٹی بایوٹک سے. تو ہم 3 قسم کی دوائیں دیتے ہیں، 2 تو اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں اور ایک جو ہے تیزابیت کم کرنے کی دوائیں ہوتی ہیں اس کے اندر. ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے جس طرح سے کہیں گے میں اسی طرح سے میڈیسن لوں گی. اگر آپ کی غذا کی نالی میں السر کے آثار ہیں تو آپ ان کی تشخیص کروائیے اور ڈاکٹری علاج پر سختی سے عمل کیجیے، اپنی دواؤں کا استعمال کیجیے. تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ ایک نارمل، صحت مند اور خوش و خرم زندگی نہ گزار سکیں. اپنی صحت کا خیال رکھیے، خوش رہیے اور صحت مند رہیے. خدا حافظ.